عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ آج بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں بھولی تھی۔ میں ہر نماز کے آخر میں اس کے لیے دعا ضرور مانگتی تھی کہ وہ جہاں ہو ٹھیک ہو۔ مجھے یہ امید تو اب نہیں تھی کہ وہ مجھے مل سکتی ہے، کیونکہ اسے گم ہوئے پورے 20 سال ہو چکے تھے، لیکن میں اس کے لیے دعا کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ میری جان سے عزیز بیٹی مجھ سے کھو چکی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اب تو پورے 20 سال ہو چکے تھے، میں تو اس وقت بھی کچھ نہیں کر پائی تھی جب وہ گم ہوئی تھی، اور اب تو 20 سال ہو گئے تھے، تو میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ بس میں دو کام کر سکتی تھی۔ میں ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتی اور پھر راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے آنسو بہاتی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تسبیح لے کر اپنے بستر پر آ گئی۔ اچانک فون کی بیل بجی تو میں حیران رہ گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ ویسے زیادہ دیر تو نہیں تھی، میں نے جلدی ہی عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، لیکن پھر بھی 9 تو بج چکے تھے۔ میں بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھا موبائل اٹھا کر جیسے ہی کان سے لگایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سعدیہ بہن تھیں، جن کے گھر میں پچھلے ہفتے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے گئی تھی، اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ ہم دوبارہ ان کے گھر چکر لگائیں تو وہ ہمیں اپنی مرضی سے آگاہ کر دیں گی۔ ان کی باتوں سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو میری بیٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میرے بیٹے کی پسند کی شادی ہونے لگی تھی۔ میں سعدیہ بہن کے ہاں 1 ہفتہ پہلے رشتہ لے کر گئی تھی۔ وہ ہمارے محلے میں تو نہیں رہتے تھے، بلکہ ڈیفینس میں رہتے تھے، لیکن ہم ان سے حیثیت میں بالکل بھی کم نہیں تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ ہمیں وہاں پر بلا کر کیا کہے گی۔ میں نے سوچا کہ ابھی جا کر اپنے شوہر اور بیٹے کو یہ خوشخبری دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی کافی رات ہو گئی ہے، صبح جا کر ہی انہیں یہ بتاؤں گی۔ اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ قدسیہ احمد کو سب کچھ بتا چکی ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور 1-2 مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو اس سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن آج تک اس پر میں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں جانتی ہوں۔ میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرا فرما بردار بیٹا تھا، اور اب میں اس کے لیے بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری ہونے لگی تھی۔ ساری رات ہی میں اس کے لیے خوش ہوتی رہی۔ مجھے تو اپنی بیٹی مہرو بھولنے لگی تھی۔ ایک بیٹا ہی تھا جس کی وجہ سے میں آج تک زندہ تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں اسی وقت ہی مر جاتی جس دن میں نے مہرو کو کھویا تھا۔ میں ساری رات اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی رہی، اور پھر نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی۔ میں اسی وقت اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جب میں وضو کر کے باہر آئی تو میرا بیٹا میرے کمرے میں آیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، حالانکہ وہ اتنی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ نہ جانے آج کیوں اٹھ گیا تھا۔ بیٹا خیر تو ہے؟ تم صبح صبح میرے کمرے میں کیا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا تو وہ بنا کچھ کہے آ کر میرے گلے سے لگ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کیا بتانے آیا ہے۔ وہ جو بھی بتانے آیا تھا میں پہلے ہی جانتی تھی۔ امی، میں آپ کو ایک بہت ضروری اور خوشی کی بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے وہی بات بتانے لگا جو رات کو مجھے سعدیہ بہن نے بتائی تھی۔
بیٹا تمہیں بہت بہت مبارک ہو، میں آج کل میں تمہارے ابو کے ساتھ جاؤں گی، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری دعاؤں کی وجہ سے ہی اب وہ لوگ مانے ہیں۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کرنے کے لیے وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی اچھی زندگی کے لیے ڈھیروں ڈھیروں دعائیں مانگی اور آج آخر میں نے مہرو کے لیے بھی دعا مانگی، حالانکہ پہلے وہ میری دعاؤں میں پہلے نمبر پر ہوتی تھی، لیکن آج اس کا نمبر آخری ہو گیا تھا کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ مہرو تو وہاں پر تھی ہی نہیں، کبھی کبھی وہ مجھے ایسے ہی بھول جاتی تھی، لیکن جب بھی میں اکیلی ہوتی یا تنہائی میں بیٹھ کر اسے یاد کرتی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ لیکن اب میں بہت زیادہ خوش تھی اور مایوسی کی بات میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے دل میں ایک امید سے تھی کہ بس وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ پھر میں نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور جائے نماز فولڈ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ ویسے تو ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے اسے بہت تیز بخار تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں ان کے پاس نہ سوؤں۔ ان کا بخار کچھ عجیب سا تھا اور ڈاکٹر کو خدشہ تھا کہ وہ مجھے بھی لگ سکتا ہے، اس لیے میرے شوہر نے ڈاکٹر کی بات مانی اور مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ ہمارے گھر میں پورے 5 کمرے تھے، لیکن ہم بس 3 ہی لوگ تھے۔ گھر بہت بڑا تھا، بیٹے کی بھی اچھی نوکری تھی، شوہر بھی بینک سے ریٹائرڈ تھے، کھانے پینے کی کچھ کمی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی کے 20 سال رو رو کر گزارے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتی رہتی تھی، لیکن اب جب کہ میرے بیٹے کی خوشیوں کے دن شروع ہونے لگے تھے تو میں نے دل سے عہد کر لیا کہ اب میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کی تیاری اچھے سے کروں گی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچی تو وہ بھی اٹھ چکے تھے۔ ان کی طبیعت مجھے پہلے سے بھی بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے بعد جب انہیں یہ خبر بتلائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور بولے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج دوپہر کو ہی ہم احمد کا رشتہ باقاعدہ طور پر لے کر جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی ہم رشتہ لے کر نہیں جاتے، بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ان لوگوں نے نہ جانے کیا بات کرنی ہو اور ہم پھیکے ہو کر واپس آ جائیں۔ میں نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ جب لڑکی والے یہ کہہ کر بلاتے ہیں کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ بس تم سب تیاری کرو، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے بچی کے لیے، کوئی شاپنگ وغیرہ بھی کر لو، ہم دوپہر کو ہی چلیں گے۔ احمد سے بھی کہہ دو، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گا، ہم منگنی بھی کر کے ہی آئیں گے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی آگے کی سوچ رہے تھے، لیکن میں انہیں انکار نہ کر پائی۔ میں نے منگنی کی انگوٹھی تو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب مجھے صرف اور صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ جب میرے بیٹے کی خوشیوں کے دن شروع ہو جائیں۔ ملازمہ آ چکی تھی اور ناشتہ بھی بنا رہی تھی۔ میں بھی کچن میں پہنچ کر اس کی ہیلپ کروانے لگی۔ میں اپنے میاں کا پرہیزی ناشتہ خود ہی بناتی تھی۔ ملازمہ نے میرا اور بیٹے کا ناشتہ بنا دیا۔ میں نے جو ناشتہ میاں کے لیے بنایا تھا
وہ ملازمہ کو تھمایا تو وہ ان کے کمرے میں ہی لے گئی۔ میرا بیٹا بھی کچن میں آ چکا تھا، وہ وہیں پر ہی میرے ساتھ ناشتہ کرتا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹا ناشتہ کرنے کے بعد مارکیٹ پہنچ گئے۔ اس نے بھی کہا کہ امی، بس آپ دل کھول کر ہر چیز لیں، آپ فکر نہ کریں، میری قدسیہ سے بات ہو گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کا رشتہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے۔ بیٹے کی بات سننے کے بعد ہی میں یہاں پر شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے آئی تھی، اور اب دل کھول کر اپنی ہونے والی بہو کے لیے شاپنگ کر رہی تھی۔ میری بہو ویسے ہی چاند کا ٹکڑا تھی اور مجھے دل سے اچھی لگی تھی، کیونکہ وہ میرے بیٹے کی پسند تھی اور تھی بھی وہ بہت خوبصورت۔ دوپہر کے 2 بجے ہم شاپنگ کر کے گھر آئے۔ میرے بیٹے نے سارا سامان خود ہی سجایا تھا۔ اگر اس کی بہن ہوتی تو آج اس کے لیے یہ تیاریاں کر رہی ہوتی، لیکن وہ تو ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی بہن تو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے پوچھتا بھی صحیح کہ امی نہ جانے مہرو کہاں ہوگی، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ وہ اپنی بہن سے 2 سال بڑا تھا، ان کی آپس میں بڑی بنتی تھی، لیکن اب وہ یہاں پر نہیں تھی اور نہ جانے کہاں پر تھی۔ ہم اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم اسے کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ میں نے کبھی یہ دعا بھی نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں واپس ملے۔ میں ہر وقت یہی دعائیں کرتی رہتی تھی کہ بس وہ جہاں پر بھی رہے بہت ہی خوش رہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اسے گئے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے اور اب خدا نے مجھے صبر بھی دے دیا تھا۔ میرے شوہر بھی ہر وقت مجھے یہی نصیحت کرتے رہتے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوپہر کے 3:30 بجے ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ کر سعدیہ بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس گھر میں اب میں دوسری مرتبہ جانے لگی تھی۔ وہ لوگ ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ان کے چہرے سے ہی میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے تو ہمارے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہم کھانا گھر سے کھا کر آئے تھے، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا بہت کھانا بھی ہم لوگوں نے کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے تھے۔ میری بہو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ مہرون کلر کے شلوار قمیض میں بہت حسین لگے جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا بھی اسے ہی دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ بھی اچھا سا لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں وہ دلہا سا لگ رہا تھا۔ سعدیہ بہن، ہم منگنی کا پورا انتظام کر کے آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنا دیں۔ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگیں اور بولی کہ جیسے آپ کی مرضی، اب قدسیہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میں مان گئی۔ میرے شوہر واقعی میں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو چھوئے، اس لیے میں نے ہی اپنی ہونے والی بہو کو منگنی کی وہ انگوٹھی پہنا دی جو میں نے نہ جانے کب سے بنوا رکھی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد میں نے اپنی بہو کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ غرض کہ آج ہماری سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں مہرو کا خیال آیا تو اس خوشی کے موقع پر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، لیکن میں نے سب سے چھپا لیے۔ میں یہ خوشی غارت نہیں کرنا چاہتی تھی جو میرے بیٹے کی ہی تھی۔
پھر تھوڑی دیر بعد مبارکباد وصول کرنے کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر آ گئے۔ میری آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، میں پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ تو پٹے میں چھپا لیا تھا۔ وہ باپ بیٹا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں ان کی باتیں سن بھی رہی تھی، لیکن میں صرف اور صرف اپنی مہرو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کیونکہ اس کی عمر بھی تو اب اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی، کیا اس کی شادی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا، اور پھر پھٹتے دماغ کے ساتھ ہی ہم گھر پہنچ گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج ہی ہم سارے محلے میں مٹھائی بٹوائیں گے، آخر کار ہمارے اکلوتے بیٹے کی منگنی ہوئی ہے۔ میں نے بھی خود کو سنبھال لیا اور اسی وقت ہی میں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا کہ وہ کہاں سے اور کتنی مٹھائی لے کر آئے۔ وہ اسی وقت ہی گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ سے گھر سے روانہ ہو گیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ بہت زیادہ مٹھائی اور چھوٹے چھوٹے ڈبے بھی لایا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر ہی وہ ڈبے پیک کیے۔ ہم دونوں اپنے بیٹے کی خوشی میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ حالانکہ ویسے تو میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، لیکن آج وہ بالکل ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اولاد کی خوشی ہی ایسی ہوتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اولاد کا غم بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک انسان بھی بیمار پڑ جاتا ہے، اور میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میں ابھی چکرا کر زمین پر گر جاؤں گی۔ میری مہرو مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ جب احمد کے بعد میں حاملہ ہوئی تھی تو اس وقت میری بڑی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری یہ دلی خواہش بھی پوری کر دی تھی، لیکن بہت جلد ہی اسے مجھ سے لے لیا۔ وہ زندہ تو تھی مگر میرے پاس نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ میں تو اس وقت کو کوستی تھی جس دن میں اسے لے کر نہ جانے کیوں اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہ مجھ سے کھو گئی۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بیٹھی مٹھائی پیک کروا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی میری بیٹی کی خوشیاں بھی کسی نے منائی ہوں گی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، اسے کھانے پینے کو کچھ ملتا بھی ہوگا یا نہیں، وہ کیسی ہوگی، بڑی ہو گئی ہوگی، کیسے دکھتی ہوگی۔ ہر وقت ہی میرے ذہن میں یہ طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے، اور اب بھی یہی خیالات آ رہے تھے، لیکن میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی اور بظاہر ان دونوں سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ پر صرف اور صرف مہرو کا ہی راج تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ذہن پر چھائی رہے گی۔ پھر میں نے ملازمہ کو بلایا اور اسے وہ سارے چھوٹے چھوٹے ڈبے تھیلوں میں پیک کر کے دیے، اور سمجھا بھی دیا کہ اس نے کون سے گھر میں کون سا ڈبہ دینا ہے۔ ہم نے فیملی کے حساب سے چھوٹے بڑے ڈبے بنا دیے تھے۔ آج کا دن بڑا اچھا گزر گیا۔ شام کو میں نے ملازمہ سے کہا کہ وہ خاص کھانا بنائے، اور سارا کھانا میرے بیٹے کی پسند کا ہونا چاہیے، کیونکہ آج تو ہماری دگنی خوشی تھی۔ ہم صرف منگنی کر کے ہی نہیں بلکہ شادی کی تاریخ بھی رکھ کر آئے تھے۔ ہم نے 2 ماہ کے بعد کی تاریخ رکھی تھی۔ میں تو جلدی ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن سعدیہ بہن نے کہا کہ انہیں پورے 2 مہینے کا وقت چاہیے ہوگا، تو ہم نے ہنسی خوشی انہیں وہ وقت تھما دیا۔ ہم جانتے تھے کہ بیٹی والوں کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں۔ بھلے ہی ہماری بیٹی ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن زمانے کا دستور تو ہر کوئی جانتا تھا۔ ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہمیں جہیز کے نام پر 1 سوئی بھی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، جو بھی ہے اسی کا ہی ہے، تو پھر وہ اپنا سب کچھ اسے ہی دیں گے۔
اس لیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کرنا چاہتے تھے۔ جب ملازمہ نے کھانا تیار کر لیا تو ہم تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر آئی چمک دیکھ کر میں اور جاوید مسکرائے جا رہے تھے۔ ارے شازیہ، اپنے بیٹے کے چہرے پر آئی مسکراہٹ تو دیکھو، کتنا خوش ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بہو کے آنے کے بعد یہ ہمیں ہی بھول جائے۔ میرے شوہر نے مذاق میں کہا تو احمد کا منہ بن گیا۔ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلے ہی قدسیہ مجھے پسند ہے، لیکن آپ دونوں سے زیادہ محبت مجھے اور کسی سے بھی نہیں۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شادی کے بعد میں بدل جاؤں گا۔ میں بالکل بھی نہیں بدلوں گا۔ میرے بیٹے نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہم بھی مسکرانے لگے۔ ارے یہ سب پہلے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں کے آنے کے بعد میں بدل گیا تھا تو تم اپنی بیوی کے آنے بعد کیوں نہیں بدلو گے؟ میرے شوہر تو واقعی میں مذاق کرنے کے موڈ میں تھے اور اب بات سے بات نکالتے جا رہے تھے۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ مجھے تو وہ وقت یاد تھا جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اس وقت میری ساس مجھ پر بڑی پابندی لگاتی تھی کہ میں اکیلی اپنے شوہر کے ساتھ باہر نہ جاؤں، اور وہ بھی اپنی ماں کی بات مان لیتے تھے کیونکہ وہ ان کے فرما بردار تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی اس ماحول میں رچ بس گئی اور اس خاندان کے آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور اب مجھے سمجھ آتی تھی کہ میری ساس بلا وجہ ہی مجھ پر پابندیاں نہیں لگاتی تھیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی ان کی سمجھداری ہی ہوتی تھی۔ ارے جاوید، آپ جھوٹ تو مت بولیں۔ اس وقت تم ماں کے سامنے بھیگی بلی بن جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھی آپ مجھے باہر کھانے پر نہیں لے کر گئے تھے، اور اب احمد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آپ تو اس عمر میں جھوٹ بولنے لگ گئے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجا کر کہا تو میرا بیٹا دانت نکال کر ہنسنے لگا اور جاوید بھی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ارے میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، ہمارے زمانے میں یہ سب کہاں ہوتا تھا۔ میں نے تو شادی سے پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب جاوید نے یہ کہا تو میں کسی نئی دلہن کی طرح شرمانے لگی، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نے ان سے کہا کہ بچے کے سامنے تو کچھ خیال کر لیں۔ ہماری شادی کو 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ان کی محبت میں ذرا بھی کمی کوتاہی نہ آئی تھی، اور وہ بیٹے کے سامنے بھی کبھی کبھی لحاظ بھول جاتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد احمد کھانا کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو ضرور ہی کان لگا کر میں اس کی باتوں کو سنوں گی کہ آخر وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ شادی سے پہلے وہ اپنی حدود بھول چکا ہو۔ مجھے اپنی تربیت پر تو شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج کل کے بچوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں بھی کھانا کھا چکی تھی، اس لیے کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر آئی تو وہ واقعی میں قدسیہ سے فون پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ کوئی تہذیب کے دائرے سے باہر کی باتیں نہیں کر رہا تھا، بلکہ مستقبل کے سپنے ہی بن رہا تھا۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین تھا، اور اب تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اندر سے جانتی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ وہ بالکل بھی برا نہیں ہے۔ اس کی پاکیزہ محبت اب نکاح میں بدلنے والی تھی، اور اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں مسکراتے ہوئے دوبارہ سے کچن میں آ گئی۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ رات کا کام مجھے خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ کھانا وہ بنا کر گئی تھی، بس تھوڑا بہت ہی کام تھا۔
میں نے وہ کام سمیٹا۔ میرے شوہر کمرے میں چلے گئے تھے، اب ان کی طبیعت ٹھیک تھی، ہم ایک ہی کمرے میں رہنے لگے تھے۔ ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، ہم شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ابھی تو بہت زیادہ تیاریاں رہتی تھیں، دن ایسے گزر رہے تھے کہ جیسے ایک دن ایک منٹ میں ہی گزر رہا ہو۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس دن میں اپنے بیٹے کی بارات لے کر سعدیہ بہن کے گھر پہنچی ہوئی تھی۔ میں اکیلی ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے پورے خاندان والے تھے، اور وہاں پر انہوں نے بھی بہت سارے مہمان بلائے ہوئے تھے۔ نکاح ہوا تو ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھیں۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اور یہ نمی صرف اور صرف خوشی کی تھی۔ میرا بیٹا مسکرا رہا تھا، میرے شوہر اور میں بہت زیادہ خوش تھے۔ احمد کے پہلو میں ہماری بہو بیٹھی تھی۔ ہمارے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اب میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد بارات روانہ ہوئی تو آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ بارات کے لوگ راستے سے ہی گھر چلے گئے تھے، ہم گھر اکیلے ہی آئے تھے۔ میں نے بہو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، اس کے ساتھ آئی ہوئی ملازمہ کو سرونٹ کوارٹر کی طرف بھیج دیا۔ میری بہو اپنے ساتھ ایک لڑکی بھی لائی تھی جس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ قدسیہ نے کہا کہ وہ ملازمہ بچپن سے ان کے گھر رہتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، اس لیے وہ یہاں پر بھی اسے اپنے کام کے لیے لائی ہے۔ تو میں نے بھی اسے نہیں روکا، میرے بیٹے اور شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو میں بھلا کیا اعتراض کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی وہ کام سنبھال لے گی، اور اگر اس نے کام سنبھال لیا تو ہم اپنی پرانی ملازمہ کو چھٹی دے دیں گے۔ میں نے ملازمہ کو سرونٹ کوارٹر بھیجا اور خود گھر کے اندر آ گئی۔ میرے شوہر چینج کر کے سو بھی چکے تھے، میں نے بھی جلدی چینج کیا اور سو گئی۔ میں بھی تو بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس لڑکی نے ایک مرتبہ بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اسے کہا بھی کہ میں تو عورت ہوں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر میری بہو نے کہا کہ یہ اس کے گھر پر بھی ایسے ہی رہتی تھی، اس نے کبھی بھی اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا۔ تو میں حیران رہ گئی کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لیکن مجھے کوئی زیادہ تجسس نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ پردہ کرتی ہوگی، بس اس لیے ہی ہر وقت چہرے پر نقاب لگائے رکھتی ہوگی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ گھر کے کام اچھے طریقے سے کر رہی تھی، اور اپنی پرانی ملازمہ کو بھی میں نے چھٹی دے دی تھی۔ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی، سارا گھر اس لڑکی نے آ کر خود ہی سنبھال لیا تھا۔ آج ہفتے کا دن بھی ہو چکا تھا، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں مغرب کے وقت ہی کمرے میں سونے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے لائٹ آف کی اور میں آ کر بیڈ پر دراز ہو گئی تو مجھے جلدی ہی نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرے میاں بھی میرے قریب ہی سو رہے تھے۔ مجھے پیاس کی بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی تو میں بستر پر اٹھ بیٹھی اور جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگی، لیکن پانی تو تھا ہی نہیں، میں تو بس ویسے ہی نیند میں پانی جگ سے گلاس میں ڈالے جا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی، اس لیے مجھے باہر نکلنا ہی پڑا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم میں ملازمہ کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ملازمہ جائے نماز بچھا کر رات کو اس وقت میں نہ جانے کون سی نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ اندھیرے میں مجھے اس کا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب اس کے چہرے پر نقاب بالکل نہیں ہے۔
میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کر دی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی سلام پھیر کر رخ میری طرف کیا تو اسے دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو جاوید آپ بھی چلے نا، میری دوست کی بہن کی شادی ہے، وہ کیا کہے گی کہ ہم لوگ کیوں نہیں آئے۔ میں اپنے شوہر کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کہیں بھی جانے کو کوئی دل نہیں ہے۔ شازیہ تم چلی جاؤ نا بچوں کے ساتھ، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا اور میری طبیعت بھی کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے، میرے شوہر نے کہا۔ تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جاوید آپ تو ہر وقت ہی بیمار رہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہے، بس آپ بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ میں اکیلی ملتان کیسے جاؤں گی؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤں، کچھ بھی نہیں ہوتا، 1-2 گھنٹے کی ہی تو مسافت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی بات ماننی پڑی، کیونکہ میں اپنی دوست کی بہن کی شادی کو یوں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی۔ میری دوست بار بار ہی مجھے کالز پہ کالز کر رہی تھی، وہ بھی میری بہن بھائیوں کی ہی شادی میں آئی تھی۔ اب ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے، ہمارے بچے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کی دوستی کو نہیں چھوڑا تھا، اور اب میں اس کے شہر ملتان اس کی بہن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جانے لگی تھی۔ آخری وقت میں میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے اسے اپنے شوہر کے پاس گھر پر ہی چھوڑ دیا۔ میں اپنی 6 سالہ بیٹی مہرو کے ساتھ گاڑی میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ ویسے تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، ڈرائیور بہت پرانا تھا اور ہم اس کے ساتھ اکیلے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن بس میں ویسے ہی چاہتی تھی کہ میرے شوہر بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن اب وہ نہیں گئے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہم ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچ کر بھی ہمیں میری دوست کے گھر پر پہنچتے پہنچتے پورے 15 سے 20 منٹ لگ گئے۔ میری بیٹی نے ریڈ کلر کی باربی والی فراق پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے پیار سے بوسہ دے چکی تھی۔ پھر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر آ گئی اور ڈرائیور کو سمجھا دیا کہ وہ 2-3 گھنٹے یہیں پر انتظار کریں، ہم جلدی ہی واپس آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ہم گھر کے اندر چلے گئے۔ اندر تو ایک رونق سی لگی ہوئی تھی، میری بیٹی بھی خوش ہو رہی تھی، اس کے اسکول کی چھٹیاں تھیں اور وہ کب سے کہیں چلے جا رہی تھی کہ کہیں چلیں، لیکن ہمیں تو کہیں پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اور آج وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ اتنی دور آئی تھی، اور وہ بھی ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ بہت جلد ہی اس نے اپنی دوست کو ڈھونڈ لیا۔ میری دوست کی بیٹی اس کی دوست تھی، وہ دونوں آپس میں کھیلنے لگیں اور میں بھی اپنی دوست کے پاس پہنچ گئی۔ ہم نے ڈھیروں باتیں کی، اس کے بعد بارات آ گئی، کھانا کھایا گیا اور پھر کھانا کھانے کے بعد بارات چلی گئی اور ہم بھی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، تو وہ ہمیں گاڑی سے نیچے اترنا پڑا۔ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کوئی پنچر والی شاپ بھی آس پاس نہیں تھی۔ ڈرائیور نے کہا کہ ہم یہیں پر انتظار کریں، وہ کسی کو بلا کر آتا ہے، گاڑی کو دھکا بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں وہیں پر کھڑی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، علاقہ سنسان سا تھا۔ ڈرائیور کو گئے ہوئے بھی 15-20 منٹ گزر چکے تھے اور پھر موٹر سائیکل پر بھی مجھے 2 آدمی آتے دکھائی دیے۔ وہ میرے قریب آئے اور مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں رونے لگی اور اسے اپنے قریب تر کرنے لگی، لیکن میں ایک عورت تھی،
ان دو مردوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ پھر انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے جدا کیا، اسے بائک پر بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئے، اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور بھی آیا، میں نے اسے ساری کہانی بتلائی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک مکینک کو بھی لایا تھا۔ ہماری گاڑی تو اب ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میرے ڈرائیور نے میرے شوہر کو بھی فون کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی یہاں پر آ رہے ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے اور میری بیٹی کو کہاں لے کر گئے تھے۔ اس بیچاری کی تو عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ جاتے وقت رو رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر 1 گھنٹے بعد میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کر ملتان کی پولیس سے رابطہ کیا۔ میری بیٹی کو ڈھونڈا جا رہا تھا، لیکن وہ ہم لوگوں کو کہیں پر بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں گھر واپس آ چکی تھی، لیکن میرے شوہر ابھی تک ملتان میں ہی تھے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آئی تھی، اور وہ بھی میں اپنے شوہر کے زبردستی کرنے پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر ہی واپس آئیں گے، لیکن 2 دن بعد وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ اس دن میرے اوپر قیامت بیت رہی تھی۔ میرے بیٹے نے بھی رو رو کر برا حال کر لیا تھا کہ اس کی بہن کھو گئی ہے۔ دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں بڑی محبت تھی، اور اب اس کی بہن کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بیچارہ بچہ جس کی بہن ہی اس کی واحد دوست تھی، بیماری کے باوجود بھی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ دن پہ دن گزرتے گئے، اور پھر 1 مہینہ بھی گزر گیا، لیکن وہ نہ ملی۔ ملتان پولیس نے کہا تھا کہ اگر انہیں کہیں ملی تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں گے، لیکن اب تک انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ ہم نے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی طرف سے کہہ رکھا تھا۔ میرے شوہر اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے تھے، لیکن ہماری بیٹی کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اور میرا بیٹا تو زندہ لاش بن کے رہ گئے تھے، لیکن میرے شوہر مضبوط تھے۔ وہ ہر وقت ہی مجھے یہ تسلی دیتے رہتے تھے کہ تم دعا کرو، وہ مل جائے گی، تم ماں ہو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میں ہر وقت ہی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی کہ وہ مل جائے، لیکن وہ اب تک نہیں ملی تھی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ ملازمہ نے اسلام پھیرا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری بیٹی تھی۔ بھلے ہی وہ بڑی ہو چکی تھی، لیکن اب بھی میں اس کا چہرہ پہچانتی تھی، اور اس کی تھوڑی پر وہ تل جو بالکل میری طرح تھا، اسے میں کیسے نہ پہچانتی، اور اس کی شکل مجھ سے ملتی تھی۔ سارے خاندان والے اس کے 55 میں یہی کہتے تھے کہ وہ بالکل مجھ پر گئی ہے۔ میں اسی وقت ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں بھی منہ سے کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے گلے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اپنے آپ سے جدا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں، تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اس کے نہ بتانے سے میں سمجھ گئی کہ ضرور وہ ہماری بیٹی مہرو ہی ہے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام سدرا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے اسی وقت ہی اپنے بیٹے، بہو اور شوہر کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا کر لیا۔ وہ سب لوگ آ چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے اور بیٹے سے کہا کہ یہی ہماری مہرو ہے۔ میرے بیٹے نے تو نہیں پہچانا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹا سا تھا جب وہ گم ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر نے ہماری بیٹی کو پہچان لیا۔
انہوں نے بھی اسے گلے سے لگا لیا، وہ اسے پیار کر رہے تھے۔ وہ بیچاری بچی جو ہماری ہی مہرو تھی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ہم نے اپنی بہو سے پوچھا کہ آخر یہ لڑکی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس نے بولا کہ 10 سال کی عمر میں یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی تھی، یہ ہمیں ایک بس سٹاپ پر ملی تھی، یہ رو رہی تھی تو ہم اسے اپنے گھر لے آئے، تبھی سے یہ ہمارے گھر ملازمہ بن کے رہ رہی ہے۔ مہرو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے کچھ علم نہیں، بس جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے خود کو ایک جگہ پر قید پایا، وہاں پر بہت سے بچے تھے، ہم سب مل کر بھیک مانگتے تھے۔ پھر جب میری عمر پورے 10 سال کی ہوئی تو ہمارے اڈے پر اچانک سے چھاپا پڑ گیا، سارے بچے ادھر ادھر بھاگ گئے، کچھ کو پولیس لے گئی، ان لوگوں کو بھی پولیس نے پکڑ لیا تو میں بچ نکلی تھی اور پھر بس اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی۔ وہیں سے ہی مجھے قدسیہ باجی کے ابا اپنے گھر لے گئے اور میں ان کے گھر میں رہنے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے امی ابو کون ہیں۔ جب اس نے روتے ہوئے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اس کے گال پر بوسہ دیا اور اسے بتایا کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ وہ نہیں مان رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، آپ میری ماں نہیں ہو سکتی، نہ جانے میری ماں کہاں ہے۔ مجھے اپنی بچپن کی ایک بات یاد ہے، میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے اور جب میری شادی ہوگی تو اس وقت بھی وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ آپ اگر میری ماں ہوتی تو کیوں مجھے ان گندے لوگوں کے پاس چھوڑ دیتی؟ جب اس نے روتے ہوئے یہ کہا تو میرے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی۔ اب یہ بات مجھے اچھی طرح سے کنفرم ہو گئی تھی کہ وہ میری مہرو ہی ہے۔ بچپن میں جب ٹی وی ڈراموں میں وہ دیکھتی کہ لڑکیاں بیاہ کر دوسرے گھر جا رہی ہیں تو وہ مجھ سے کہتی کہ امی، میں دوسرے گھر بالکل نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ نے مجھے زبردستی بھیجا تو میں آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تو میں بھی اس سے کہہ دیتی تھی کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس کے ساتھ چلوں گی۔ اور اب وہ یہ بات کر رہی تھی، وہ اس وقت چھوٹی سی تھی لیکن یہ بات اس کے ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے بات یاد ہوگی جب ہمارے بچپن میں آگ لگ گئی تھی، اس کا پاؤں جل گیا تھا، اس کے پاؤں پر بھی جلنے کا نشان تھا، تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور فوراً سے اپنا پاؤں آگے کر دیا جہاں پر جلنے کا نشان تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امی، آپ لوگوں نے مجھے کیوں وہاں پر چھوڑ دیا تھا؟ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، وہ ہم سے بھیک منگواتے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور میرا دل اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھٹ رہا تھا۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میرا بیٹا آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہا تھا کیونکہ اب اس کی بہن واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتلائی کہ وہ کیسے اغوا ہوئی تھی۔ اسے اغوا والی بات یاد نہیں تھی، نہ جانے یہ بات کیسے اس کے ذہن کے پردے سے ہٹ گئی تھی، لیکن اب ساری کہانی کھل چکی تھی۔ وہ ہماری مہرو تھی، ہماری بیٹی، جسے 20 سال یاد کر کر کے میں روتی رہی تھی، اور اب وہ ہمارے پاس آ گئی تھی۔ مجھے اپنے خدا کی رحمت پر کچھ شک تو نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آج تک میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ کبھی مجھے یہ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ واپس بھی آ سکتی ہے، لیکن ہمیشہ میں اس کے لیے یہی دعا کرتی کہ وہ جہاں پر بھی ہو بس بہت زیادہ خوش ہو۔ لیکن اب وہ ہمیں مل چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت امتحانات دیے تھے۔ پہلے وہ بھیک مانگتی رہی، بعد میں بھی اس نے ملازمہ جیسی زندگی گزاری، لیکن اب وہ
اپنے اصل گھر واپس آ چکی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب بھی وہ ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن نوکرانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شہزادی کی حیثیت سے، کیونکہ یہ اسی کا گھر تھا۔ میں نے اس کے لیے علیحدہ کمرہ بھی سیٹ کروا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش رہتی تھی، لیکن کبھی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی اور آنسو بہانے لگتی۔ میں اس سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ امی، آپ کو نہیں پتا میں نے آپ لوگوں کے بغیر کیسی زندگی گزاری ہے۔ جب وہ یہ کہتی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ مجھے خود پر غصہ آتا کہ اگر اس دن میں اسے اپنی دوست کے ہاں نہ لے جاتی تو وہ گم ہی نہ ہوتی، لیکن اب وہ واپس مل چکی تھی۔ بھلے وہ 20 سال بعد ملی تھی، لیکن میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ ہمیں مل تو گئی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملتی تو میں مرتے دم تک اسے یاد کر کر کے آنسو بہاتی رہتی، اور پھر ہم نے بہت جلد ہی اس کے لیے ایک اچھے سے لڑکے کا رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ اس نے کہا کہ اس نے قدسیہ بہو کے گھر پر رہ کر میٹرک تو کیا ہے، لیکن وہ پھر آگے کی طرف نہیں پڑھ پائی۔ اب اس نے 11ویں جماعت میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن کام کرنے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ بھلے ہی میں اس گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رہتی تھی، لیکن وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بالکل ہی مجھے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ میں نے قدسیہ بہو اور اس کے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری بیٹی کو پالا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اتفاق تھا، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ آج اس واقعے کو پورے 5 سال بیت چکے ہیں۔ میری بیٹی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس کا بھی ایک بیٹا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہنسی خوشی رہ رہی ہے، لیکن میرے ذہن سے وہ بات بالکل نہیں جاتی جس دن میں نے اسے ڈرائنگ روم میں رات کے 2 بجے تہجد ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔